اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ درس قرآن پاک کا یہ سلسلہ جاری ہے اور میں ایک شاگرد کی حیثیت سے درس قرآن آپ لوگوں کو سناتا ہوں اور آپ تمام کے تمام اساتذہ کی حیثیت سے، ٹیچرز کی حیثیت سے اس درس قرآن کو سماعت فرماتے ہیں۔ آپ یہ میری زندگی میں سن رہے ہیں یا میرے دنیا سے جانے کے بعد سن رہے ہیں، آپ بچے ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں یا مرد ہیں یا عورتیں ہیں، جن ہیں، انسان ہیں یا ملائکہ علیہ السلام ہیں، آپ جو بھی ہیں میرے اساتذہ ہیں اور انشاءاللہ ہر جہان ہر مکان میں یہ آپ کا شاگرد اپنے اساتذہ کے علم میں ترقی کے لیے دعا گو رہے گا، اور حشر کے میدان میں بھی یہ شاگرد آپ کے شاگرد کی حیثیت سے ہی اٹھایا جائے گا انشاءاللہ الرحمن الرحیم۔ تو اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الناس، ایھا الناس، جہاں ایھا کا لفظ آتا ہے اس میں تمام کے تمام شامل ہوتے ہیں، یعنی کہ حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام سے لے کر کائنات میں آنے والے آخری انسان مرد عورت تک۔ یہاں ملائکہ سے خطاب نہیں ہے، یہاں جنوں سے خطاب نہیں ہے، یہاں زمین و آسمان سے خطاب نہیں ہے، یہاں دیگر مخلوقات سے خطاب نہیں ہے، یہاں خطاب صرف انسانوں سے ہے۔ یا ایھا الناس، اے کائنات کے تمام انسانوں، وہ انسان یہودی ہیں، وہ انسان عیسائی ہیں، وہ انسان سکھ برادری سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ہندو ہیں، وہ غیر مسلم ہیں، وہ مسلم ہیں، وہ کوئی بھی ہیں، وہ کسی بھی کیٹیگری میں سے تعلق رکھتے ہیں، کسی بھی ذات سے تعلق رکھتے ہیں، کسی بھی کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، جو بھی ہیں وہ تمام کے تمام اس سے مراد ہیں، اور اس میں ڈیفینیشن نہیں کی گئی ہے، علیحدہ نہیں کیا گیا ہے کسی کو کسی سے، کسی دیوبندی، بریلوی، بابی، اہل حدیث، سپاہی صحابہ، سپاہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ کی کوئی تشخیص نہیں کی گئی ہے، ہندو سے عیسائی، یہودی، مسلمان کی کوئی تشخیص نہیں کی گئی ہے۔ کلی طور پہ یہ فرمایا گیا ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے کائنات کے تمام انسانوں، یا ایھا الناس اعبدوا، اگر ایھا الناس پہ آپ یا ایھا الناس پہ وقف کریں تو پھر اعبدوا آئے گا۔ بہت سے قرآن پاک میں ایسے الفاظ آپ کو ملیں گے جس میں سے آپ کو وقف کرنا پڑتا ہے اور پھر آپ کو وہاں اس کے اوپر کوئی زبر زیر پیش نظر نہیں آتی، تو اس کا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ جس حرف کے اوپر آپ کو زبر زیر پیش نظر نہیں آ رہی ہے، جو بھی آپ حرف دیکھتے ہیں قرآن پاک میں کہ ایک ایسا حرف ہے جس کے اوپر کوئی زبر، جیسے کہ میں نے اب اس کو اعبدوا پڑھا ہے، حالانکہ یا ایھا الناس اعبدوا ہے، تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس لفظ کو، جس لفظ کے بارے میں آپ اس تشویش میں مبتلا ہیں کہ اس کے اوپر میں زبر لگاؤں، زیر لگاؤں یا پیش لگاؤں، پہلا ایک قاعدہ یاد رکھیں کہ جہاں بھی آپ اس معاملے میں رکیں گے اور آپ کو زبر زیر پیش قرآن میں نہیں ملے گی تو آپ نے زیر کسی صورت میں نہیں لگانی ہے، زیر والا معاملہ تو ہو گیا کینسل، پیچھے رہ گئی زبر اور پیش۔ تب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جس حرف کو آپ دیکھ رہے ہو اس سے سٹارٹ کر کے آگے دو حرف اور ملائیں، ٹوٹل 3 حرف کریں، یعنی کہ میں نے اب پڑھا یا ایھا الناس اعبدوا، اب میں اس کو پڑھ رہا ہوں اعبدوا آپ کو سمجھانے کے لیے، تو اب عین ہے، الف ہے، عین ہے اور با ہے، تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے تیسرے حرف پر، جس کے اوپر آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ یہ حرف ہے قرآن پاک میں اور اس میں مجھے نہیں معلوم کہ میں زبر لگاؤں، زیر لگاؤں یا پیش لگاؤں، زیر کا آپشن آپ نے ڈیلیٹ کر دینا ہے، پیش اور زبر ہی لگانی ہے۔ اب اس حرف کو جس پہ آپ کو ڈاؤٹ ہے، جس پہ آپ کو زبر زیر پیش نظر نہیں آ رہی، اس کو شامل کر کے 3 حرف گنیے، تیسرے حرف کے اوپر پیش ہے تو پیش لگا دیجئے، اور اگر تیسرے حرف کے اوپر زبر ہو یا زیر ہو، دونوں صورتوں میں آپ نے زبر لگا دینی ہے۔ یہ قاعدہ ہے قرآن پاک پڑھنے کا۔ یا ایھا الناس، اے کائنات کے تمام انسانوں، جتنے بھی انسان ہو، اعبدوا، عبادت کرو اللہ کی، عبادت کرو اللہ کی۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، اپنے اس رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، جس نے تم کو تخلیق کیا، جو خالق ہے تمہارا۔ جی ہاں، یہ اہم ترین نقطہ ہے کہ تخلیق اللہ نے کی، اس لیے سید الاستغفار جو فرمایا گیا ہے کہ سب سے بڑا استغفار کے کلمات جو سکھائے گئے ہیں وہ یہی ہیں کہ اللہم انی ظلمت نفسی، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی،
اللهم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت وابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ تو یہاں بھی تخلیق کی بات کی گئی ہے سید الاستغفار میں بھی، تو یہاں بھی اللہ نے تخلیق کا لفظ فرمایا، یا ایھا الناس، اے کائنات کے تمام انسانوں، اعبدوا، عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی جو تمہیں پال رہا ہے، خلقکم، اس لیے کہ اس نے تم کو تخلیق کیا ہے۔ عبادت اس لیے کرو کہ تم جو دیکھ رہے ہو، سن رہے ہو، کائنات میں آ رہے ہو، تمہارا تو نام نشان تک نہیں تھا نا، کوئی وجود نہیں تھا تمہارا، کسی گنتی میں شمار نہیں تھا، کوئی فہرست جاری نہیں کی گئی تھی تمہاری، نہ ہی تمہارے ماں باپ کو بتایا گیا تھا کہ یہ تمہارے بیٹے اور بیٹیاں ہوں گے، نہ ہی تمہاری بیویوں اور خامدوں کی لسٹ میں دی گئی تھی، نہ بچے بچیوں کی لسٹ دی گئی تھی۔ یہ ساری تخلیق اللہ کی ہے، تو اللہ جو تمہیں پال رہا ہے، تمہارا خالق ہے، اس کی تم کو عبادت کرنی ہے۔ تو عبادت کرو اللہ کی، کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمہارا خالق ہے، اس نے تمہیں تخلیق کیا، تمہارا وجود نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کسی ذکر کرنے والی چیز میں تمہارا ذکر تک نہیں تھا، اور اس نے تمہیں تخلیق کر دیا، تم کو بنا دیا، تم کو پیدا کر دیا، تخلیق کی تمہاری، تو تم اس کی عبادت کرو۔ والذین، اور وہ لوگ، من قبلکم، جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں، تمہارے باپ دادا نانی نانا ماں باپ جو پہلے گزر چکے ہیں، حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام تک، حضرت حوا سلام اللہ تعالیٰ علیہ تک، جتنے بھی تم سے پہلے گزر چکے ہیں، ان کو بھی اس نے تخلیق کیا تھا، اور تم کو بھی اس نے تخلیق کیا ہے۔ اے کائنات کے سارے انسانوں، ان سارے کے سارے انسانوں میں مسلم غیر مسلم سارے شامل ہیں، ان سارے کے سارے انسانوں میں تمام انبیاء مرسلین بشمول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہیں، ان سارے کے ساروں میں ساری آل بیت علیہ السلام سلام اللہ تعالیٰ علیہ شامل ہیں، ان سارے کے ساروں میں سارے کے سارے صحابہ کرام شامل ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ، ان سارے کے ساروں میں سارے کے سارے اولیاء اللہ شامل ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وعلیہ اجمعین، ان سارے کے ساروں میں سارے کے سارے مومنین مومنات مسلمین مسلمات مامین الصالحین، اچھے برے نیک بد گنہگار سارے کے سارے شامل ہیں، اس کے اندر اس میں سے کوئی ایک بھی خارج نہیں ہے، انسانوں میں سے کوئی ایک بھی اس میں خارج نہیں ہے۔ تمام انسانوں کو مخاطب کر کے اللہ فرما رہا ہے، تم میری عبادت کرو، اس لیے کہ میں تم کو پال رہا ہوں، اور اس لیے کہ میں نے تمہاری تخلیق کی، تمہارا خالق ہوں، اور جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں ان کا بھی میں ہی خالق ہوں، ان کو بھی میں نے ہی پیدا کیا ہے۔ والذین من قبلکم، جو تم سے پہلے ہو، جو قبل پہلے، جو مجھ سے تم لوگوں سے پہلے ہو چکے ہیں، گزر چکے ہیں، وہ جو بھی ہیں ان کو میں نے پیدا کیا، تخلیق کیا، لعلکم، اس لیے کہ تتقون، تم اللہ کی ذات پر تقوی حاصل کر سکو۔ اب تقوی حاصل کرنے کے لیے اللہ پاک نے مختلف مقامات پر مختلف ہمیں جہتیں بتائی ہیں کہ کس طریقے سے آپ تقوی حاصل کر سکتے ہو۔ آگے چلیں گے تو اسی پارے کے اندر آ جائے گا کہ روزے رکھو تاکہ تم تقوی حاصل کر سکو، وہاں روزے کی آیت میں ہم اس بات کو سیکھیں گے کہ تقوی کیسے روزے سے حاصل کیا جاتا ہے، یعنی کہ آپ کے سامنے پانی پڑا ہے، آپ کے سامنے روٹی پڑی ہے، آپ کے سامنے کھانے پینے کی چیزیں پڑی ہیں، آپ کسی کمرے میں جا کے دروازہ بند کر کے کسی جگہ بھی بیٹھ کر چھپ کر پانی پی سکتے ہیں، کوئی چیز کھا سکتے ہیں، لیکن نہیں کھاتے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو یہ جو اللہ دیکھ رہا ہے کنسیپٹ ہے، یہی تو تقوی ہے، اور اس تقوی کو برقرار رکھو، اس لیے روزے اللہ نے فرمایا کہ تم کو دیے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ یہاں اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے تم کو تخلیق کیا، تم سے پہلے والوں کو تخلیق کیا، خالق میں ہوں، اس لیے تم جب یہ ایمان لے آؤ گے کہ تخلیق اللہ کے علاوہ کسی نے نہیں کی تو تم کو تقوی نصیب ہو جائے گا۔ یعنی کہ جب تم یہ مان لو گے کہ تمہاری تخلیق بھی اللہ نے کی ہے اور تم سے پہلے والوں کی تخلیق بھی اللہ نے کی ہے، مرید کا خالق بھی اللہ ہے اور پیر کا خالق بھی اللہ، شاگرد کا خالق بھی اللہ ہے، استاد کا خالق بھی اللہ، بیوی کا خالق بھی اللہ ہے، خامد کا خالق بھی اللہ، بچوں کا خالق بھی اللہ ہے، بچیوں کا خالق بھی اللہ، روزگار والوں کا خالق بھی اللہ ہے، بے روزگاروں کا خالق بھی اللہ ہے، مردوں کا خالق بھی اللہ ہے، عورتوں کا خالق بھی اللہ ہے، نبیوں کا خالق بھی اللہ ہے، امتیوں کا خالق بھی اللہ ہے، سارے کے سارے جتنے بھی ہیں سب مخلوق ہیں اور اللہ ایک خالق ہے۔ تو پھر تم کسی کو خالق نہیں سمجھو گے، چاہے وہ انبیاء مرسلین میں سے ہو، چاہے وہ آل رسول علیہ السلام میں سے ہو، چاہے وہ صحابہ میں سے ہو، چاہے وہ اولیاء اللہ میں سے ہو۔ جب تم یہ مان لو گے، دل کی تصدیق کے ساتھ یہ مان لو گے کہ تمہارا اور تم سے پہلوں کا خالق اللہ ہے، یہ مان لینے کے بعد
اس یقین کے بعد، یہ تمہارا یقین دل دماغ میں بیٹھ جائے گا جب کہ تم بھی اللہ کی مخلوق ہو اور تم سے پہلے والے بھی اللہ کی مخلوق ہیں، تو اب ظاہری بات ہے تم جس سے عقیدت رکھتے ہو، کسی پیر کے ساتھ، کسی فقیر کے ساتھ، کسی درویش کے ساتھ، تو تم اس کو کسی صورت میں بھی اللہ کی تخلیق سے خارج نہیں کر سکتے۔ جب مخلوق میں لوگ ہیں تو پھر مخلوق کے پاس خالق والے اختیار نہیں ہوتے ہیں، مخلوق ہوتی ہے، تو تم یہ مان لو گے کہ اللہ کے علاوہ بچے دینے والا، بچیاں دینے والا، رزق دینے والا، رزق بڑھانے والا، رزق کم کرنے والا، عزت دینے والا، ذلت دینے والا کوئی بھی نہیں ہے، تو تم کھلے مائنڈ کے ساتھ تقوی کی طرف آ جاؤ گے اور تمہیں تقوی کے اوپر چلنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا جب تم یہ مان جاؤ گے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم سارے کے سارے انسان اللہ کی عبادت کرو، تم سکھ اللہ کی عبادت کرو، تم ہندو اللہ کی عبادت کرو، تم عیسائی اللہ کی عبادت کرو، تم یہودی اللہ کی عبادت کرو، تم سارے کے سارے مسلمان اللہ کی عبادت کرو، تم دیوبندی اللہ کی عبادت کرو، بریلوی اللہ کی عبادت کرو، اہل حدیث اللہ کی عبادت کرو، دیوبندی اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے تم کو تخلیق کیا اور تم سے پہلے جو کچھ بھی ہو گزرے ہیں ان سب کو اس نے تخلیق کیا ہے۔ اب انسان کا یہ مزاج ہے، یا تو موجودہ دور میں کسی کو اپنا خالق تسلیم کرتا ہے یا پھر اپنے سے پہلے والا ماضی کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے۔ اب اگر اس کا تعلق ماضی کے ساتھ ہے، جیسے پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ برکاتہ، معین الدین چشتی رحمۃ اللہ برکاتہ، بابا فرید شکر رحمۃ اللہ برکاتہ، میرے پیر حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ برکاتہ، اگر ان کا تعلق ماضی کے ساتھ ہے، اہل بیت علیہ السلام، عفات الزہراء سلام اللہ تعالیٰ علیہ، علی علیہ السلام، حسنین کریمین علیہ السلام علیہ اجمعین، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وغیرہ 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 جتنے بھی ہیں، اس سے پہلے اس کے ساتھ جام کا تعلق ہے یا موجودہ دور میں تعلق ہے۔ اب اگر ان کا تعلق موجودہ دور سے ہے یا اس سے پہلے کے ساتھ ہے تو وہ تخلیق اللہ کی ہے، جو بعد میں آئیں گے وہ بھی تخلیق اللہ کی ہے، لیکن یہاں اللہ نے فرمایا کہ تم جو موجود ہو، جو سانس لے رہے ہو، تم جو کچھ دیکھ رہے ہو، تمہاری اپنی تخلیق اور تمہارے سامنے جو جو پیدا ہو چکے یا ہو رہے ہیں، ان سب کا خالق اللہ ہے اور تم سے پہلے والوں کا خالق اللہ ہے۔ اگر یہ یقین تم گرے باندھ کر اپنے دل میں رکھ لو گے تو پھر تم کو کیا ہوگا؟ لعلکم تتقون، اللہ تقوی عطا کرے گا۔ تقوی حاصل کرنے کے لیے یہ یقین کر لینا کہ اللہ کے علاوہ تخلیق کسی کی نہیں، یعنی کہ بظاہر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بجلیاں ہیں، اب بجلیاں آپ کہیں گے کہ سائنسدانوں نے ایجاد کی ہیں، تو اللہ اس بات سے منع کر رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ ساری میری تخلیق ہے۔ جب انسان میری تخلیق ہے تو پھر انسان سے نکلنے والی اس کے دماغ سے مشینری بھی میری تخلیق ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ موبائل ہے جس پہ سادہ سا موبائل ہے، اور اس سادے سے موبائل کے اوپر میں یہ درس قرآن آپ لوگوں کو سناتا ہوں۔ اب میں اس کو لوڈ کر رہا ہوں، ویڈیو بنا رہا ہوں، ویڈیو بنانے کے بعد میں اس کو اپلوڈ کر دوں گا۔ اب آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ جو مشینری لگی تھی وہ مشینری اس کی جو ہے وہ اس کا خالق ہے، مشینری تو اس کی خالق نہیں۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ اس موبائل کو بنانے والی جو کمپنی ہے وہ کمپنی اس کی خالق ہے، وہ کمپنی تو اس کی خالق نہیں، کیونکہ اس کمپنی کا جو آنر ہے یا اس موبائل کی ٹیکنالوجی جس کے دماغ سے اللہ نے نکالی ہے، یا بجلی پیدا کرنے کے فارمولے جس کے ذریعے سے اللہ نے متعارف کرائے ہیں، اس نے بجلی کو پانی کے اندر نہیں ڈالا۔ ایک شخص آپ سے کہتا ہے کہ زمین کے اندر کشش ثقل ہے، آئنسٹائن وہ یہ کہتے ہیں کہ زمین کے اندر کشش ثقل ہے، تو اس زمین کو پیدا کرنے والے بھی آئنسٹائن نہیں ہیں اور اس کے اندر کشش ثقل ڈالنے والے بھی آئنسٹائن تو نہیں ہیں۔ اگر سائنسدان یہ دریافت کرتا ہے کہ تیل کے اندر بجلی ہے یا پانی کے اندر بجلی ہے، تو پانی کو پیدا کرنے والا بھی اللہ، پانی کے اندر بجلی ڈالنے والا بھی اللہ، اور اس چیز کو سائنسدان پر منکشف کرنے والا بھی اللہ ہے کہ اس پانی کے اندر بجلی ہے، نکال لے، اس تیل کے اندر بجلی ہے، نکال لے۔ تو وہ تیل کا خالق اللہ، تیل کے اندر بجلی ڈالنے والا اللہ۔ نہ تو سائنسدان نے تیل ایجاد کیا، نہ تیل کے اندر بجلی ڈالی، نہ سائنسدان نے پانی ایجاد کیا، نہ پانی کے اندر بجلی ڈالی۔ تیل کا خالق اللہ، اس کے اندر بجلی ڈالنے والا اللہ۔ پانی کا خالق اللہ، اس کے اندر پانی کے اندر بجلی ڈالنے والا اللہ۔ اب اللہ نے اس چیز کو متعارف کرانے کے لیے اس راز کو منکشف کیا کسی سائنسدان پر، اس سائنسدان پر اس بات کو منکشف کیا کہ اس پانی کے اندر میں نے بجلی بھی ڈالی ہے، اس تیل کے اندر میں نے بجلی بھی ڈالی ہے، اس طریقے سے اس کو نکال لے۔ تو وہ اس طریقے سے اس کو نکالتا ہے۔ تو اب وہ نکالتا ہے، وہ اس کے اندر بجلی ڈالتا تو نہیں۔ نہ تیل بنایا ہے سائنسدان نے، نہ تیل کے اندر بجلی ڈالی ہے، نہ پانی بنایا ہے سائنسدان نے، نہ پانی کے اندر بجلی ڈالی ہے۔ پانی بنانے والا، پانی کے اندر بجلی ڈالنے والا اللہ، تیل بنانے والا، تیل کے اندر بجلی ڈالنے والا اللہ ہے۔
تو خالق تو ہے اللہ، تخلیق تو اللہ کی ہے۔ اب یہ انسان جن پر منکشف کیے جاتے ہیں راز، اس چیز کے اندر یہ موجود ہے۔ اب آپ میرا موبائل ہے، آپ موبائل میں دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر گوگل کا ایک سافٹ ویئر موجود ہے۔ اب گوگل کا سافٹ ویئر تو موبائل کے اندر موجود ہے، اس کو چلانے کا طریقہ آپ کو نہیں آتا، تو چلانے کا کوئی طریقہ اگر آپ کو بتا دیتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ خالق ہو گیا۔ آپ کو یوٹیوب چلانے کا طریقہ نہیں آتا، آپ کو ویب سائٹ چلانے کا طریقہ نہیں آتا، آپ کو واٹس ایپ چلانے کا طریقہ نہیں آتا، آپ کو میسج لکھنا نہیں آتا، یا آپ کو میسج لکھنے کے بعد اس کو فارورڈ کرنا نہیں آتا، یا آپ کو ای میل لکھنی نہیں آتی، یا ای میل لکھنے کے بعد اس کو آگے بھیجنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے، کوئی بھی چیز اگر آپ کے علم میں نہیں ہے، باوجود پڑھے لکھے ہونے کے آپ کو معلوم نہیں، کیونکہ آپ نے پریکٹیکل نہیں کیا ہوا، تو جب آپ کو معلوم نہیں ہے تو اس چیز کا علم جب دوسرا انسان آپ کو دے گا تو یہ نہیں کہ وہ آپ کے موبائل کے اندر جی میل کا پورا نیا سافٹ ویئر بنا کے ڈالے گا، بلکہ موجود ہے آپ کے موبائل کے اندر، وہ صرف آپ کو متعارف کرائے گا کہ اس موبائل کے اندر یہ جی میل ہے، بڑا سا ایم بنا ہوگا، یہاں پہ ای میل آئے گی، یہیں سے ای میل جائے گی، اس طرح تو اس کو اوپن کرے گا، ایم کے اوپر ٹچ کرے گا، یہ اوپن ہو جائے گی ویب سائٹ، اور یہاں پہ اب تو دیکھے گا کہ تیری ای میل آئی کہاں سے ہے، جب تو بھیجنا چاہے گا تو اس طرح اس کو ٹچ کرے گا، یہاں پہ تو لکھے گا، سبجیکٹ میں یہ لکھے گا، ٹو میں اس کا لکھے گا جس کو تو بھیج رہا ہے، اسی طرح نیچے اپنا جو بھی تو نے مضمون لکھنا ہے وہ تو لکھنے کے بعد یہاں اوپر ایک نشان بننا ہوا ہے، اس کو اوپر ٹک کرے گا، تو ٹک کرنے کے بعد یہ ای میل اس کو چلی جائے گی جس کو تو بھیجنا چاہتا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح میسج لکھے گا، میسج اگر واٹس ایپ ہے، واٹس ایپ کے کونے میں ایک سپیکر سا بننا ہوا ہے، سپیکر کو تھوڑا سا دبائے گا تو تھوڑی سی بات کرنی ہے تو دبا کے بات کرے گا، زیادہ بات کرنی ہے تو سپیکر کو دبانے کے بعد ایسے اوپر کی جانب کر کے چھوڑ دے گا، پھر چاہے آدھے گھنٹے کی تقریر کر، تجھے دبانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تو بولتے رہنا، جب تیری بات مکمل ہو جائے تو ایسے ٹک کرنا، تو تیرا یہ وائس میسج، تیری ریکارڈنگ آگے جس کو تو بھیجنا چاہتا ہے، ٹرانسفر کرنا چاہتا ہے، وہاں چلی جائے گی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ چیزیں وہ کوئی نئی تخلیق نہیں کر رہا ہوتا، موبائل کے اندر موجود ہوتی ہیں، موجود چیزوں کو وہ منکشف کر رہا ہوتا ہے آپ کے اوپر۔ آپ کسی ٹیچر کے پاس پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ کتاب کے اندر اسی وقت کوئی نیا مضمون لکھ کے نہیں ڈالتا، کتاب آپ کے پاس موجود ہوتی ہے، اسی کتاب کے اندر سے وہ ان چیزوں کو منکشف کرتا ہے ٹیچر آپ کے اوپر، جن چیزوں کو آپ کے سامنے ہونے کے باوجود آپ کی آنکھ نہیں دیکھ پا رہی ہوتی، اس چیز کو متعارف کراتا ہے، وہ ٹیچر ہے، وہ استاد ہے، وہ پیر ہے، وہ آپ کو سمجھاتا ہے کہ یہ چیز ہے، لکھی ہوئی ہے، لیکن تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ جیسے یہ درس قرآن آپ کا شاگرد آپ کو سنا رہا ہے، قرآن تو وہی ہے، یہی قرآن آپ پڑھتا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، تو یہی قرآن ہے، قرآن کوئی دوسرا نہیں ہے۔ لیکن اب اس قرآن کو چونکہ تشریح کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے، تو اس کے جو رموز جو اس سے پہلے شاید آپ پر اور میرے اوپر منکشف نہیں ہوئے تھے، تو ایک شاگرد کی حیثیت سے آپ اساتذہ کی برکت سے میرے اوپر منکشف ہو رہے ہیں، اور پھر اس طرح سارے لوگ جو بھی اس سے مستفیض ہو رہے ہیں ان تک یہ بات پہنچ رہی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر یہ باتیں ڈالی گئی ہیں، باتیں اس کے اندر موجود تھیں۔ آپ کے موبائل کے اندر سافٹ ویئر موجود ہوتے ہیں، آپ کو علم نہیں ہوتا ہے، دوسرا آ کے آپ کو بتاتا ہے۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں موجود ہیں کائنات کے اندر موجود ہیں، سائنسدان پر وہ چیز منکشف ہوتی ہے۔ سائنسدان پر منکشف ہوتا ہے کہ اجوائن کے اندر معدے میں کوئی پرابلم ہو تو اس کا علاج ہے، تو نہ تو اجوائن کا خالق سائنسدان ہے، نہ اس کے اندر شفا ڈالنے والا سائنسدان ہے۔ اب اس کو وہ اسی طرح سینس ہو گئی، اجوائن ہو گئی، سونف ہو گئے، ملٹھی ہو گئی، وغیرہ وغیرہ چیزوں سے ادویات بنائی جاتی ہیں، ٹیبلٹ بنائی جاتی ہیں، سیرپ بنائے جاتے ہیں۔ تو وہ چیزیں جتنی بھی ہیں وہ تخلیق اللہ کی ہوئی ہیں، ان کے اندر شفائیں اللہ نے ڈالی ہیں۔ ان لوگوں پر، سائنسدانوں پر، ڈاکٹر حضرات پر اللہ ان چیزوں کو منکشف کرتا ہے، وہ ان چیزوں کو کسی اچھی چیز میں ڈال کر میرے اور آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو خالق تو اللہ ہے۔ جب آپ یہ مان جائیں گے کہ خالق اللہ ہے، یہ بجلی جو میں استعمال کر رہا ہوں اس کا خالق اللہ ہے، کیونکہ پانی بھی اللہ نے پیدا کیا، پانی کے اندر بجلی بھی اللہ نے ڈالی۔ یہ موبائل بھی اللہ کی تخلیق ہے، کیونکہ موبائل کے اندر جتنی چیزیں استعمال ہوتی ہیں ان کی بنیاد میں سائنسدان کا کوئی کمال نہیں، ہواؤں کو سائنس نے پیدا نہیں کیا، ہوا اللہ کی تخلیق ہے۔ ہوا کے اندر ان چیزوں کو رکھنا کہ ایک سگنل دوسری جگہ پہنچ جائے اور یہ انٹرنیٹ کا پورا نظام چلے، یہ سارا نظام ہوا کے اندر موجود تھا پہلے سے، لیکن اس دور کے اندر آ کے اللہ نے یہ کر دیا کہ وہ ہوا کے اندر موجود ان چیزوں کو منکشف کیا سائنسدانوں پر، سائنسدانوں نے منکشف ہونے کے بعد اس چیز کو ہمارے سامنے اوپن کر دیا۔ پرندے اڑ رہے تھے،
بعد میں سائنسدانوں نے منکشف کیا کہ جس طرح پرندوں کو میں ہوا میں اڑاتا ہوں اسی طرح لوہا بھی ہوا میں اڑ سکتا ہے، اس طریقے سے تم جہاز بناؤ، اس طریقے سے اڑے گا، اور جہاز بنے اڑ گئے تو خالق اللہ ہے۔ ماننا پڑے گا آپ کو کہ خالق اللہ ہے۔ اللہ کی ذات پر تخلیق کی کامل ترین یقین کا تقاضا یہ ہے کہ بجلی کا خالق بھی اللہ ہے، موبائل کا خالق بھی اللہ ہے، کمپیوٹر کا خالق بھی اللہ ہے، گوگل کا خالق بھی اللہ ہے، یوٹیوب کا خالق بھی اللہ ہے۔ زندگی موت سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، کسی کی کوئی ملکیت نہیں ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ تقوی کے معیار کا کامیاب ترین اعلیٰ ترین ایمان یہی ہے کہ سامنے آپ کے کمپیوٹر پڑا ہے، موبائل پڑا ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ خالق اللہ ہے۔ بجلی چل رہی ہے، بلب جل رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ خالق اللہ ہے۔ گاڑیاں چل رہی ہیں، جہاز چل رہے ہیں، بیڑی جہاز چل رہے ہیں، آپ کہتے ہیں خالق اللہ ہے۔ تو بس یہ ایمان کا تقاضا اور تقوی کی بنیاد بھی ہے اور تقوی کی انتہا بھی ہے۔ اس پہ آپ کا تقوی کھڑا ہو جائے گا، اور جب آپ یہ مکمل طور پر کہیں گے ہر چیز کو دیکھنے کے بعد کہ اس کا خالق اللہ ہے، کیونکہ جس انسان نے جس سائنسدان سے اس چیز کو اللہ نے منکشف کیا اس پر، تو اللہ نے تو منکشف کیا اس پر۔ اب سائنس اگر مادے کی بنیاد پہ کھڑی ہے تو اس مادے کا خالق بھی اللہ ہے، اور اس مادے کے اندر موجود اس جوہر کا ڈالنے والا بھی اللہ ہے، جس جوہر کو متعارف کرا کے سائنسدان کہتا ہے کہ اس چیز کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ جی انڈا ہے، انڈے کے اندر فلانے وٹامنز ہیں، نہ ہی تو انڈا سائنسدان پیدا کرتا ہے، نہ انڈے کے اندر وٹامن سائنسدان پیدا کرتا ہے۔ جی انگور ہے، انگور کے اندر فلانے میں وٹامن ہے، نہ ہی تو انگور کو سائنسدان نے تخلیق کیا، نہ اس کے اندر وٹامن سائنسدان نے ڈالے۔ تو سائنسدان منکشف ہوتا ہے اس کے اوپر کہ یہ انڈا ہے اور اس کے اندر یہ وٹامنز میں نے رکھے ہیں، تو لوگوں کو بتا دے۔ یہ انگور ہے، اس انگور کے اندر یہ وٹامنز میں نے رکھے ہیں، تو لوگوں کو بتا دے۔ تو وہ چیز منکشف ہو جاتی ہے ان لوگوں پر جن پر اللہ چاہتا ہے، وہ یہودی ہوں، وہ عیسائی ہوں، کیونکہ یا ایھا الناس، اللہ نے فرمایا سارے کے سارے انسان ہوں، میں نے تم سب کو پیدا کیا، تو اللہ وہ چیز کسی پر بھی منکشف کرے گا۔ آئنسٹائن کو منتخب کیا، کشش ثقل اس کے اوپر منکشف کی۔ سیب کے درخت پہلے بھی تھے، سیب پہلے بھی گر رہے تھے، زمین کے اوپر گر رہے تھے، لیکن یہ بات سائنسدان آئنسٹائن کے دماغ پہ منکشف کی اللہ نے کہ دیکھو یہ سیب جو گرا ہے درخت سے، یہ گرنے کے بعد اوپر کیوں نہیں گیا، نیچے کیوں آیا ہے؟ نیچے اس لیے آیا ہے کہ زمین پہ کسی چیز نے اس کو کھینچا ہے۔ تو اگر کسی چیز نے کھینچا ہے تو پھر اس چیز کا کوئی نام بھی ہوگا، تو وہ ہے کشش۔ اب وہ کشش جس نے کھینچا ہے اس کا نام ہے کشش ثقل۔ یہ کشش ثقل منکشف کی اللہ نے آئنسٹائن پر۔ آئنسٹائن نے نہ ہی سیب کے درخت لگائے، نہ ہی سیب کو پیدا کیا، نہ ہی سیب کو درخت سے گرایا، نہ ہی گرانے کے بعد زمین پہ لایا، نہ ہی زمین کے اندر کشش ثقل آئنسٹائن نے ڈالی۔ صرف اس کے اوپر منکشف ہوا، اور منکشف ہونے کے بعد اس نے یہ بات مجھ تک پوری ایمانداری سے پہنچا دی، اور آج میں اور آپ جانتے ہیں کہ زمین کے اندر کشش ثقل موجود ہے۔ تو زمین کا خالق اللہ ہے، اور یہ پہلے دن سے اس کے اندر کشش ثقل موجود تھی۔ جب سے کائنات کے اندر انسان آیا ہے، سیب اسی طرح چیزیں زمین کے اوپر ہی گر رہی تھیں، امرود زمین پہ گر رہے تھے، انگور زمین پہ گر رہے تھے، سیب زمین پہ گر رہے تھے، مالٹے پکنے کے بعد زمین ہی پہ گر رہے تھے نا۔ اس وقت گرنے شروع تو نہیں ہوئے جب آئنسٹائن نے دیکھا، لیکن منکشف ہوا اس پر، اور منکشف ہونے کے بعد پھر اس نے یہ بات مجھے اور آپ کو بتائی کہ زمین میں کشش ثقل ہے۔ تو زمین کے خالق کو بھول جانا، سیب کے خالق کو بھول جانا، اس کے اندر رکھنے والے کشش ثقل کو خالق کو بھول جانا، اور صرف آئنسٹائن کو پکڑ کر اس کو بھگوان اور مہاتما اور یہ سمجھ لینا، یہ شرک ہے۔ اس شرک سے بچانے کے لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، میں نے تم کو تخلیق کیا، والذین من قبلکم، تم سے پہلے آئنسٹائن وغیرہ جتنے تھے سب کو میں نے تخلیق کیا۔ تخلیق میری ہے، خالق میں ہوں۔ پانی کا خالق ہوں، اس کے اندر بجلی رکھنے والا میں۔ ہوا کا خالق میں، اس کے اندر کمپیوٹرائز کا پورا نیٹ کا نظام رکھنے والا میں۔ تیل کا پیدا کرنے والا میں، تیل کے اندر گاڑیوں کو چلانے کا سسٹم، بجلی کا پورا نظام رکھنے والا میں۔ انسان کو پیدا کرنے والا میں، انسان کے دماغ کو کمپیوٹر سے تیز بنانے والا میں۔ انسانی آنکھ، یہ آنکھ انسان کی دیکھتی ہے۔ اب آپ اس کیمرے کی عزت تو کرتے ہیں جو یہاں پہ لگے ہوئے سی سی ٹی وی کیمرے، ان کیمروں سے تو میں اور آپ ڈرتے ہیں، لیکن وہ کیمرہ جو اللہ کی آنکھ مسلسل
سمیع بصیر دیکھ رہا ہے، اس سے نہیں ڈرتے ہیں، تو اس سے ڈرنا سکھانے کے لیے اللہ نے فرمایا تو مان لے کہ تجھے میں نے تخلیق کیا ہے، تیری آنکھ کے اندر، ایک انسان کی آنکھ کے اندر کیمرے کی اتنی تیز ترین چیزیں موجود ہیں، اتنی بہترین مشینری موجود ہے کہ دنیا کا بہترین سے بہترین کیمرہ بھی اس کیمرے کا متبادل کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ جس نے یہ کیمرہ تخلیق کر کے ڈال دیا ہے، انسان کائنات کے اندر موجود ہے۔ آدم علیہ السلام آنکھیں لے کے آئے تھے، حوا سلام اللہ تعالیٰ علیہ آنکھیں لے کے آئی تھی۔ اب اس کو بھول جانے کے بعد یہ چھوٹے چھوٹے کیمرے جو محلم میں آگے جس میں ویڈیو بنا کے لوڈ کر رہا ہوں، اس کیمرے کو لے کے تو آپ واہ واہ کر رہے ہیں، اور یہ کیمرے جو میری اور آپ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ان کیمروں کا خالق کون سائنسدان ہے؟ جو خود سائنسدان کی آنکھیں ہوتی ہیں، اس کا خالق کون ہوتا ہے؟ اللہ ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا، کائنات کے تمام انسان، اعبدوا ربکم، عبادت کرو اس کی جو تمہیں پیدا کر رہا ہے، خلقکم، تخلیق کیا ہے تم کو، والذین، اور وہ لوگ، من قبلکم، جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں، ان کو بھی تخلیق کیا ہے اللہ نے، لعلکم، اس لیے تتقون، تاکہ تمہیں تقوی دے سکوں۔ الذی جعل لکم الارض، یہ ارض کہتے ہیں زمین کو، الذی جعل لکم الارض فراشا، میں نے اس زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، اس زمین کو فرش بنایا ہے تمہارے لیے، کسی سائنسدان نے نہیں، کسی نبی ولی پیغمبر نے نہیں، میں نے بنایا ہے، اہل بیت میں سے کسی نے نہیں، میں نے بنایا ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، زمین کو میں نے تمہارے لیے فرش بنایا ہے۔ والسماء بناء، آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا ہے۔ کس نے بنایا ہے؟ کون ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ زمین اس نے تخلیق کی ہے؟ جتنے بھی آپ کے دماغ میں خدا آتے ہیں، تمام خداؤں کو لے آئیے، اولیاء میں سے ہیں، اہل بیت میں سے ہیں، انبیاء میں سے ہیں، وہ رام ہے، وہ کرشنا ہے، وہ جو بھی جس کو بھی آپ سمجھتے ہیں، سائنسدانوں میں سے سمجھتے ہیں، لے آئیے اور ثابت کیجئے کہ اللہ کے علاوہ ان آسمانوں کا کوئی تخلیق کرنے والا ہے اور اس زمین کا کوئی تخلیق کرنے والا ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، اس زمین کو جس کے اوپر تو کھڑا ہے، کس نے بنایا تیرے لیے فرش؟ والسماء بناء، وہ آسمان دیکھ تو صحیح، یہ آسمان بغیر ستونوں کے کس نے کھڑا کیا؟ کوئی ایک جھوٹ موٹ کا خالق تخلیق کر کے آج تک کائنات میں بڑے سے بڑا مشرک بھی پیش نہیں کر سکا سامنے۔ یہ رام نے، یہ کرشنا نے، یہ فلانے مہاراج نے، فلانے سوامی نے، فلانے پیر نے، فلانے پیر صاحب نے، پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ برکاتہ نے، علی علیہ السلام نے، حسین کریمین نے، انبیاء مرسلین میں سے کسی نے، ملائکہ میں سے کسی نے، جبرائیل امین علیہ السلام، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، مالک، حضرت رضوان علیہ السلام میں سے کسی نے اللہ کی مخلوق میں سے نہ زمینوں کو بنانے کا دعویٰ کیا، نہ ہی آج تک کسی نے یہ جھوٹا دعویٰ بھی نہیں کیا کہ میں نے زمین بنائی ہے، میں نے آسمان بنایا ہے۔ کتنی اوپن اور کھلی بات اللہ فرما رہا ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، میں نے تیرے لیے زمین کو تیرے لیے فرش بنایا ہے۔ والسماء بناء، اور آسمان کو تیرے لیے چھت بنایا۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء، اور میں نے آسمانوں سے تیرے لیے پانی کو برسایا ہے۔ آسمان سے پانی کو اللہ فرماتا ہے میں نے برسایا ہے۔ تمہاری ٹیکنالوجیاں پانی کو لے کے، تمہاری کوئی جہاز نہیں لے کے جاتے آسمان پر، تمہاری کوئی ٹیکنالوجیاں یا تمہارے یہ جو ڈرون ہیں یہ نہیں لے کے جاتے پانی کو آسمان تک۔ زمین سے پانی کو اٹھا کے آسمان تک میں لے کے جاتا ہوں، اور وہاں میری قدرت سے پھر وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر وہ پانی زمین کی طرف آتا ہے اور برستا ہے، اور زمین سیراب ہوتی ہے، اور اس سے رزق نکلتا ہے، غلے نکلتے ہیں، اور تم کھاتے ہو۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرجنا به من الثمرات رزقا لکم، اور اس میں سے میں تمہارے لیے ثمرات نکالتا ہوں، اس میں سے میں تمہارے لیے امرود نکالتا ہوں، سیب نکالتا ہوں، مالٹے نکالتا ہوں، ٹماٹر نکالتا ہوں، پیاز نکالتا ہوں، کیلے نکالتا ہوں۔ کھاتے ہو ہر وقت، پیاز ڈالتے ہو ہانڈیوں میں، ٹماٹر ڈالتے ہو، سبز مرچیں ڈالتے ہو، کدو پکاتے ہو، توریاں پکاتے ہو، دالیں پکاتے ہو، ماش کی دال پکاتے ہو، فلانی دال پکاتے ہو، چنے پکاتے ہو، امرود کھاتے ہو، یار کیلے کھاتے ہو، مالٹے کھاتے ہو، سب کچھ کھاتے ہو۔ تم کو یہ نہیں پتا کہ یہ زمین سے اگ رہا ہے، کون ہے جو تخلیق کر رہے ہیں ثمرات کو؟ اس زمین کو جس نے بچایا ہے، اسی نے زمین کے اندر غلے رکھے ہوئے ہیں، وہی زمین سے غلوں کو نکالتا ہے۔ تمہارا امرود کا بیج لگانا ایک سبب ہے،
امرود اس زمین کے اندر پہلے سے موجود ہیں جو باہر نکالتا ہے. زمین کے اندر امرود موجود ہیں، کیلے موجود ہیں، مالٹے موجود ہیں، سیب موجود ہیں، کدو موجود ہیں، آلو موجود ہیں، ٹماٹر موجود ہیں، پیاز موجود ہیں، مرچیں موجود ہیں. تو نے صرف اتنا کرنا ہے کہ تو نے ایک بیج لگا دینا ہے، گندم کا ایک دانہ پھینکنا ہے، گندم موجود ہے، میں اس کو نیچے سے نکال کے لے آؤں گا. یہی تقدیر ہے. کچھ تھوڑا سا عمل کر لیجئے، بڑھا دیجئے آگے کی جانب، پھر اللہ سنبھال لے گا اور آپ کی دنیا اور آخرت سنوار دے گا. تو اللہ خالق ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے کائنات کے تمام انسانوں، اللہ کی عبادت کرو اس لیے کہ اس نے تم کو تخلیق کیا. اللہ کائنات کا بہترین اور اکیلا خالق ہے. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرجنا کہتے ہیں خروج، یعنی کہ نکلنا، نکالتا ہے زمین سے، تو نکالتا ہے. اب لکڑی کے اندر سے سیب نکلتا ہے، بھلا لکڑی کے اندر سے مالٹا نکلتا ہے. توڑیے لکڑی کو، کیا اس کے اندر سے کھجور نکلے گی؟ اس کے اندر سے مالٹا نکلے گا، امرود نکلے گا، سیب نکلے گا؟ پورا درخت کاٹ لیجئے، اندر سے نہیں نکلے گا. لیکن اس لکڑ کے اندر سے نکالتا ہے سیب کو، امرود کو، مالٹے کو. اخرجنا نکالتا ہے رزق اللہ، وہ تو تمہارے لیے رزق کی ایک ترتیب کی ہے اس نے. اللہ کے علاوہ کون خالق ہے تمہارا جس کو تم خدا مانتے ہو؟ کیا اس نے زمین کو بنایا یا زمین کے اندر تمہارے لیے رزق کے لیے اسباب رکھے؟ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرجنا به من الثمرات رزقا لکم. تمہارے لیے رزق کو نکالا زمین سے. فلا تجعلوا للہ، اب تو کس کو اپنا الہ سمجھ رہا ہے؟ فلا تجعلوا للہ، کون ہے جس کو تو الہ سمجھ رہا ہے؟ کیا کوئی زمین کا خالق آج تک کسی نے جھوٹا دعویٰ بھی کیا؟ نہیں کیا. کیا آسمان کی تخلیق کا کسی نے جھوٹا دعویٰ بھی کیا؟ نہیں کیا. کیا سورج کی تخلیق کا کسی نے جھوٹا دعویٰ بھی کیا؟ نہیں کیا. کیا چاند کی تخلیق کا کسی نے جھوٹا دعویٰ بھی کیا؟ نہیں کیا. جب جھوٹا دعوے دار بھی تم کو میسر نہیں آیا، ایسا دجال بھی کائنات میں آج تک کسی نے نہیں دیکھا جس نے یہ کہا ہو کہ میں نے آسمان پیدا کیے، میں نے زمین پیدا کی، میں نے زمین کے اندر غلوں کو بچھایا، میں نے زمین کے اندر سے رزق کو نکالا، میں آسمانوں سے بارشیں برساتا ہوں. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. جب تم کو کوئی ملا نہیں تو پھر تو کیوں کہتا ہے کہ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ برکاتہ تیرے الہ ہے؟ پھر تو کیوں اللہ کے نیک اور بزرگ اور برگزیدہ ولیوں کو کہتا ہے کہ وہ تیرے حاجت رواں ہیں؟ پھر تو کیوں کہتا ہے کہ میرے فلانے بھگوان میرے حاجت رواں ہیں، میرے فلانے؟ جس چیز کو بھی تو سمجھتا ہے، تو عیسائی ہے تو تو سمجھتا ہے کہ تیرے 3 خدا ہیں، تو یہودی ہے تو تو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتا ہے، تو سکھ ہے تو گرو نانک جی کو سب کچھ سمجھتا ہے کہ وہی تیرے پالنہار ہیں، تو مسلمان ہے تو پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ برکاتہ یا معین الدین چشتی رحمۃ اللہ برکاتہ کو سمجھتا ہے، تو اہل تشیع ہے تو آل رسول علیہ السلام کو اپنا حاجت روا سمجھتا ہے، تو سنی ہے تو پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ برکاتہ کو حاجت روا سمجھتا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو اگر غیر مسلم ہے تو پھر تو سمجھتا ہے کہ آئنسٹائن تیرا خالق ہے، اس نے تیرے اوپر سائنس کو متعارف کرایا. تجھے یاد رکھنا چاہیے کہ آئنسٹائن نے نہ تو زمین بنائی تھی، نہ زمین کے اندر کشش سکر رکھی تھی. سائنسدانوں نے نہ تو پانی بنایا، نہ پانی کے اندر بجلی رکھی، نہ تیل بنایا، نہ تیل کے اندر بجلی رکھی، نہ ہوا بنائی، نہ ہوا کے اندر انٹرنیٹ کا یہ ماحول رکھا. سب کچھ تخلیق اللہ نے کی ہے. اللہ منکشف کرتا ہے، یہودیوں پہ کرے، عیسائیوں پہ کرے، سکھوں پہ کرے، مسلمانوں پہ کرے، رہی اس کی مرضی. وہ جس پہ بھی منکشف کرتا ہے، وہ جس پہ منکشف کرتا ہے وہ ہمیں بتا دیتا ہے. اور اسی طرح منکشف کرتا ہے کہ ایسے موبائل بناؤ، بنا دی گئی. منکشف کیا ایسے بجلی بناؤ، بن گئی. منکشف کیا ایسے جہاز بناؤ، گاڑیاں بناؤ، بن گئی. فلا تجعلوا للہ، اللہ کے علاوہ کوئی بھی تجھے نظر نہیں آئے گا. یہ جھوٹا دعویٰ کرنے والا بھی کہ وہ زمین و آسمان کا تخلیق کرتا ہے، تو انتم تعلمون، تو جانتا ہے، تجھے پتہ ہے. بھئی تجھے پتہ ہے تیرا اپنا خالق کون ہے. ایک منٹ کے لیے بیٹھ جائیے، آنکھیں بند کر کے سوچئے کہ آپ کو کس نے بنایا.
اور جس کو آپ الہ سمجھ رہے ہیں وہ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ وبرکاتہ، معین الدین چشتی رحمۃ اللہ وبرکاتہ ہے، وہ عزیر علیہ السلام ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، مریم سلام اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، وہ رام ہیں، وہ کرشنا ہیں، وہ گرو جی ہیں، وہ کوئی بھی ہیں، ایک منٹ کے لیے آنکھیں بند کیجیے، سوچئے کہ اگر آپ کا خالق اللہ ہے تو ان کا خالق کون ہے؟ جن کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ خدا ہے تو اس کا خالق کون ہے؟ اگر اس کا کوئی خالق ہے تو جس کا کوئی خالق ہو وہ خدا نہیں ہوتا ہے۔ حالانکہ خدا اللہ کے ناموں میں سے نہیں ہے، اس لیے جب خدا کے متبادل کسی کا نام لیا جاتا ہے تو اس کے لیے میں خدا کا لفظ استعمال کرتا ہوں، کیونکہ اللہ کا نام تو خدا ہے ہی نہیں ہے، لیکن چونکہ مشہور ہو گیا ہے تو اس لیے میں سمجھانے کے لیے جب اللہ کے مقابلے میں کسی کا نام لیتا ہوں تو خدا کا نام لیتا ہوں۔ خدا نام ہے اس لیے کہ اللہ کے مقابلے میں لیا جانے والا یہ ایک نام ہے، صرف نام ہے اور محض نام ہے، نام کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ اللہ کا نام بالکل بھی نہیں ہے۔ اس لیے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی کہ ہم اللہ کہہ کے نہیں پکارتے، اللہ کے اپنے نام نہیں لیتے، خدا خدا کہہ کے پکارتے ہیں، تو خدا تو اللہ کا نام نہیں ہے، لہذا ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ ہم نے اگر دعائیں قبول کرانی ہے تو اللہ کا اپنا نام اللہ لینا چاہیے، رحمان لینا چاہیے، رحیم لینا چاہیے، جو اللہ کے اپنے نام ہیں قرآن و حدیث سے ثابت ہیں وہ لینے چاہیے۔ جو اللہ کا نام ہے ہی نہیں، کسی کتاب تورات، زبور، انجیل میں کہیں بھی نہیں ہے جہاں اللہ نے اپنے آپ اپنا نام خدا کے نام سے متعارف کرایا ہو، تو اس لیے اللہ کا نام اللہ ہے اور وہی ہمیں لینا چاہیے۔ تو اللہ کا نام جب ہم لیں گے اور اللہ کو اپنا خالق مانیں گے، یہاں بھی قرآن پاک پورا آپ پڑھ لیجئے، کسی جگہ پہ بھی اللہ نے جب بھی تخلیق کی بات کی یا تو اپنے آپ کو اللہ کہا، یا رحمان کہا، یا رحیم کہا، یا رب کہا۔ اللہ نے اپنے نام بتائے، مختلف مواقع پر مختلف اپنے نام لیے، کسی جگہ بھی قرآن کی کسی آیت میں اللہ نے اپنے آپ کو خدا بالکل نہیں کہا، الہ کہا ہے، خدا نہیں کہا ہے۔ یہی وجہ ہے کائنات میں آنے والے آج تک تمام دجالوں نے جب دعویٰ کیا ہے تو اپنے آپ کو خدا کے ساتھ منسوب کیا، اللہ کے ساتھ منسوب نہیں کیا۔ کسی نے دعوی نبوت کیا جھوٹا، اس نے کہا میں خدا کا رسول ہوں، وہ کبھی کہہ نہیں سکتا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، کیونکہ اللہ کے رسول تو محمد الرسول اللہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اور آگے اللہ ہے۔ تو یہ دعویٰ تو صرف ان کا ہے، سچا اور برحق دعویٰ ہے، اس کے علاوہ تو ہر کوئی اپنے آپ کو خدا کی طرف منسوب کرتا ہے، اللہ کی طرف منسوب نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جب میری پناہ میں آؤ شیطان مردود سے تو میرے تمام ناموں میں سے میرے اللہ نام کا استعمال کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ تو شیطان نے اللہ کے مقابلے میں جو ایک تخلیق کی ایک بت کو، اس بت کا نام خدا ہے، جو شیطان نے متعارف کرایا اللہ کے مقابلے میں، اس کا نام خدا ہے، اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے۔ ہم اپنے دل و دماغ میں اللہ ہی کو خدا کہتے ہیں، لیکن نہیں کہنا چاہیے، اللہ اللہ ہے۔ اللہ کے اپنے نام ہیں، آپ کا اپنا نام ہے، جو بھی ہے وہ آپ کا اپنا نام ہے، کسی دوسرے کا کتنا بھی اچھا نام کیوں نہ ہو، آپ کا تو نہیں ہے۔ آپ کو تو جب کوئی آواز دے گا آپ کے نام سے تو آپ پلٹ کے دیکھیں گے اس کی طرف، لیکن اگر آپ کا نام کوئی نہیں لے گا بھیڑ میں تو آپ کبھی پلٹ کے نہیں دیکھیں گے، کیونکہ آپ کو تو آپ کے نام سے پکار ہی کوئی نہیں رہا ہے۔ جب آپ کہیں گے یا اللہ، یا رب، یا رحیم میری مدد کر، تو وہ سنے گا، لبیک کہے گا آپ کی آواز پر، کیونکہ آپ اس کو اپنے نام سے پکار رہے ہیں۔ جب آپ یا خدا کہیں گے تو وہ آپ کی طرف کیوں دیکھے گا بھلا، کیونکہ اللہ کا تو یہ نام ہی نہیں ہے۔ الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرجنا به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون۔ تو جانتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی نے تخلیق نہیں کیا، تو جانتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی رازق نہیں، کوئی بیٹیاں دینے والا نہیں، کوئی بیٹے دینے والا نہیں، کوئی عزت دینے والا نہیں، کوئی ذلت دینے والا نہیں، کوئی عروج دینے والا نہیں، کوئی زوال دینے والا نہیں، کوئی زندگی دینے والا نہیں، کوئی موت دینے والا نہیں، کوئی تخلیق کرنے والا نہیں۔ تو جانتا ہے، تجھے پتا ہے کہ تیرا خالق بھی اللہ ہے، تجھے پتا ہے کہ تجھ سے پہلوں کا خالق بھی اللہ ہے۔ اب تو مخلوق کو اگر اللہ کا درجہ دیتا ہے تو پھر تو جان بوجھ کے دیتا ہے، اور اگر جان بوجھ کے تو اپنے حقیقی مالک کو چھوڑ کر کسی غیر کو اس درجے پہ بٹھاتا ہے تو مجرم تو ہے، وہ نہیں کہ جسے تو بنا رہا ہے الہ، وہ نہیں۔ آپ اگر پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ وبرکاتہ کو الہ بنا رہے ہیں تو اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ بری الذمہ ہے اس بات سے۔ آپ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ وبرکاتہ، بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ وبرکاتہ، حسن علیہ السلام، حسین علیہ السلام، حفاظ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ، علی علیہ السلام کو، کسی کو بھی اللہ کے نیک بندے، نیک ولی، پیغمبر کو آپ بنا رہے ہیں تو آپ بنا رہے ہیں۔ یہودی اگر حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں تو اس میں عزیر علیہ السلام کا قصور نہیں، انہوں نے نہیں فرمایا۔
عیسائی اگر عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ وہی ان کے خالق ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام نے تو ایسا کچھ نہیں فرمایا۔ لہذا آپ بھی اگر اولیاء اللہ میں سے کسی کو اپنا خالق حاجت روا مشکل کو ساتھ سمجھتے ہیں، ان کے نام پر گاڑ باندھتے ہیں، دھاگے باندھتے ہیں، مرغیاں ذبح کرتے ہیں، گائے بھینسی بکری ذبح کرتے ہیں ان کے نام پر، تو آپ کرتے ہیں، آپ کا قصور ہے۔ اس میں معین الدین چشتی رحمۃ اللہ وبرکاتہ کا کوئی قصور نہیں، پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ وبرکاتہ کو کوئی قصور نہیں، میرے پیر سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ وبرکاتہ کا کوئی قصور نہیں۔ انہوں نے تو یہ کہا کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، مت ٹھہرانا، مت ٹھہرانا۔ لیکن ہم نے علی علیہ السلام کے فرامین کو پیچھے کر کے ان کو الہ بنایا، ہم نے پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ وبرکاتہ کے فرامین کو پیچھے کر کے ان کو الہ بنایا، ہم نے جو ہمیں اچھا لگا عیسیٰ علیہ السلام کے فرامین کو پیچھے کر کے ان کو اپنا الہ بنایا، عزیر علیہ السلام کے فرامین کو پیچھے کر کے ان کو اپنا الہ بنا لیا۔ ایسا تھا انہوں نے نہیں کیا، وہ سب سچے تھے، سچے ہیں، سچے ہی رہیں گے۔ ہم جھوٹے ہیں، ہم جو اللہ کے نیک بندوں کو الہ بنائے بیٹھے ہیں تو ہم جھوٹے ہیں، یہ ہماری غلطی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو معاف فرمائے، اللہ میں ہدایت خالص اور تقوی کامل عطا فرمائے۔ خوش رہیے، کوئی بات بری لگے تو معاف کر دیجیے، اپنے شاگرد کو دعا میں یاد رکھیے، اپنے اس شاگرد کو۔ آپ سب میرے اساتذہ ہیں، میں آپ کا شاگرد ہوں۔ کوئی بھی بات آپ کو ایسی لگے جس کے پاس آپ کی چھوٹی سی دلیل آپ کے پاس ہو کہ یہ بات قرآن و حدیث کے منافی ہے، تھوڑا سا کمنٹ کر دیجیے، یا میرے واٹس ایپ نمبر 0096659282715 پر ایک ہلکا سا واٹس ایپ میسج کر دیجئے۔ میں اپنی ویڈیو میں سے اس بات کو ڈیلیٹ کروں گا یا پوری ویڈیو ڈیلیٹ کر دوں گا، کیونکہ میں صرف ایک اللہ کی رضا کے لیے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، طاعت اولی الامر میں یہ قرآن کا درس آپ لوگوں کو سناتا ہوں، اس کے علاوہ میرا کوئی مدعا نہیں ہے۔ اللہ پاک میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔